السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم وفقنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم الخير وبنا نستعين۔ سورہ توبہ آیت نمبر 86۔ وا اور اذا جب انزلت اتاری جاتی ہے نون ز لام نزلہ سورۃ کوئی سورت، یعنی مکمل بھی کوئی سورت اور سورت کا بعض حصہ دونوں طرف اشارہ ہے۔ سورت سور سے سین واو را، اس کا مطلب ہوتا ہے دیوار۔ دیوار کیا ہوتی ہے؟ ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کرتی ہے۔ دیوار جب کہیں کھڑی ہوتی ہے تو یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ گھر علیحدہ یا یہ کمرہ علیحدہ ہے۔ اسی طرح سورت بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ سورت علیحدہ اور دوسری سورت علیحدہ ہے، تو الگ اس کا مطلب ہے۔ ان کے آمنو ایمان لاؤ، امن سے، باللہ اللہ پر وجاہد و جہاد کرو، مع ساتھ، رسولی اس کے رسول کے، استأذنا کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولو الطول وسعت والے، تو واو لام، طول طول سے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طویل، طویل بیسی سے، لمبا، زیادہ، کثیر تعداد، فضل احسان صاحب حیثیت اس میں نیچے میں آتا ہے، یعنی مالدار لوگ جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے وہ مجبوریاں پیش کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں جا سکتے۔ منہم ان میں سے، وقالوا وہ کہتے ہیں ذرنا چھوڑ دیجیے ہمیں، نکو کہ ہم ہو جائیں مع القاعدین ساتھ بیٹھنے والوں کے، قائد کی جمع قاعدین ہوتی ہے۔ تو یہاں پر پھر وہی بات منافقین کی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے نہ صرف صحت، تندرستی، جوانی بلکہ مال و دولت بھی عطا فرمایا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ سوری ہم نہیں جا سکتے۔ کوئی بھی حکم جب نازل ہوتا تو یہ کوئی نہ کوئی اپنا بہانہ لے آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عذر پیش کرتے۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ جو جہاز سے منہ موڑنے والے تھے، جنہیں مشکلات کا سامنا کرنا پسند نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ لگژری لائف انہیں اتنی پسند تھی، آسائشیں اتنی پسند تھی کہ یہ ان کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ مومن کے لیے اللہ کی محبت اتنی اہم ہوتی ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی موقع نیکیوں کا مشکل ہی نہیں لگتا، چاہے وہ بیمار ہو، کمزور ہو، بوڑھا ہو، اس کے پاس کوئی آسائشیں بھی نہ ہو، سواریاں بھی نہ ہو، وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے، جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ محبت کیا چیز ہے۔ محبت ایک ماں سے پوچھو، جب اس کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو وہ ساری رات اس کے لیے جاگتی ہے محبت میں، وہ یہ نہیں کہتی کہ میں نہیں سنبھال رہی اس کو، وہ محبت میں جاتی ہے، اسے اچھا لگتا ہے اس کی کیئر کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ تو ہمارا دین بھی آج بہت بیمار ہے، اس کو میری اور آپ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی اپنے اس آسائش والے ماحول سے نکلنا پڑے گا جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ ہمیں بھی کھڑا ہونا ہے، اٹھنا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ ہمیں معاشرے میں پھیلنے والی خرابیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے جھوٹے عذر پیش کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں تو آپ چھوڑ ہی دیں بیٹھے رہنے والوں میں، یعنی سوری میں نہیں آ سکتی، میں تو گھر کے کام ہی اتنے ہوتے ہیں،
بس ان سے فارغ ہوتی ہوں تو پھر آرام کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے میں نہیں آتی، یہ والی سچویشن جو ہوتی ہے۔ مومن یہ دیکھتا ہے کہ میرے دین کو میری کتنی ضرورت ہے، اور اگر آپ بھی اپنے ارد گرد اپنے خاندان میں ہی دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی کتنی ضرورت ہے، سب کو اس دین کی سب کو کتنی ضرورت ہے۔ ہم معاشرے کی اور دنیا کی بات تو بعد میں کرتے ہیں، آپ اپنی فیملی اپنے گھر میں نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی ضرورت ہے دین اسلام کی، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، میری بھابھیوں کو، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو۔ تبھی کیا ہوتا ہے، ایک ایسی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ انسان سوتے سوتے جاگ اٹھتا ہے، لیٹے لیٹے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی دوڑ دین اسلام کی ترقی کے لیے ہوتی ہے، اور ہر لمحہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے کسی طرح لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنا ہے، قرآن سے جوڑنا ہے۔ اور یہ جنگ تبوک کا موقع ایسا تھا کہ اس وقت ایک ایک شخص کی بہت زیادہ ضرورت تھی، ہر کسی کو نکلنے کا حکم تھا کہ نکل کھڑے ہو، اور پھر دیکھنے میں ایسے ایسے واقعات آئے کہ جن کو ہم بیان کرنا بھی چاہیں تو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے دین کے لیے اپنے گھروں سے ایسے نکلے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا، اور مزید آگے آئے تھے ان لوگوں کی ہی آئے گی۔ تو آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 87۔ وضو، وہ راضی ہو گئے، بِأَن کے یکونوا، وہ ہوں، مع الخوالف، ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے، خا لام فا۔ خوالف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے رہنے والی کمزور عورتیں، بچے، ان قافلوں کو بھی خوالف کہا جاتا تھا جو عورتوں کا ہوتا تھا اور وہ پیچھے رہ جاتا تھا۔ خلف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے کو۔ وَطُبِعَ، اور مہر لگا دی، مہر لگا دینا، اسٹیمپ لگا دینا، سیل کر دینا، عَلَى قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، قلب، دل، فَهُمْ، پس وہ، لا یفقہون، نہیں وہ سمجھتے، لا یفقہون۔ فقہ کہتے ہیں گہری سوچ کو، دلوں پر مہر کا لگنا۔ کام چوری، بزدلی پر شرمندہ ہونے کے بجائے یہ لوگ خوش ہو گئے کہ ہم بچ گئے۔ اپنے پیچھے رہنے پر عورتوں، بچوں، بوڑھوں کے ساتھ یہ جوان صحت مند پیچھے رہ گئے، اور اس بات پر انہیں خوشی ہوئی، ذرا احساس شرمندگی نہ ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ سستی، کاہلی، مسلسل گناہ سے ان کے دل سیاہ ہو گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، دل سیل کر دیے گئے، ان کے دل اب بند ہیں، انہیں دین کی بات سمجھ نہیں آتی، بلکہ دین کی باتیں، قرآن کلاس سے بوجھ لگتی ہے، سستی، کاہلی آ جاتی ہے۔ دنیا کے لیے بڑا شعور رکھتے ہیں، بہت سمجھدار ہیں، کون سا فیشن ہے، کیسا کپڑا پہننا ہے، کیسے دینا اور کیسے لینا ہے، گھر کو کیسے رکھنا ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں تو بہت سمجھدار ہیں، دین کے معاملے میں کچھ شعور رکھتے ہی نہیں۔ دنیا کے معاملے میں تھکتے نہیں اور دین کے معاملے میں اٹھتے نہیں، مگر اللہ کا حکم انہیں بھاری لگتا ہے۔ نماز تک کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ادا کریں، یہ جہاد کیا کریں گے۔ سلف صالحین جب قرآن پڑھتے، احادیث پڑھتے اور کوئی بات سمجھ نہ آتی تو رونے لگتے، انہیں گھبراہٹ ہوتی، اور وہ کہتے کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ منافقین کو شعور ہی نہیں، انہیں
اللہ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ یعنی انہیں کی فکر لاحق ہو جاتی اور رونے لگتے اور اللہ سے گڑ گڑاتے، دعائیں مانگتے کہ اللہ مجھے یہ یاد کیوں نہیں ہو رہا، یہ مجھے بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی، یہ حدیث میں سمجھ کیوں نہیں پا رہا، کیوں نہیں پا رہی؟ تو اس فکر میں انہیں رونا آ جاتا۔ اللہ اکبر! کبھی آیا مجھے آپ کو رونا؟ کبھی آپ کی کلاس کی چھٹی ہوئی ہو، آپ کو رونا آیا؟ اللہ کوئی گناہ ہو گیا تھا، ہوا کیا، یہ چھٹی ہو کیسے گئی؟ کہ آپ پڑھ نہیں پا رہی ہیں تو آپ نے اللہ سے معافی مانگی ہو۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھلنے لگتا ہے، ہر حکم جان سے پیارا لگتا ہے، وہ بہت کچھ پا کر بھی سیر نہیں ہوتا، اس کی علم کی طلب، اطاعت کی طلب اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے اور سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ یہ ہے مومن کی نشانی، وہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ وہ جب علم حاصل کرتا ہے نا تو بس وہ چاہتا ہے مجھے اور سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اور منافق کیا کہتا ہے؟ بس یہ کلاس لے لی، مہینے میں ایک درس لے لیا، بہت ہے، عمل تو کر لوں پہلے۔ وہ عمل کا کچھ نہیں پتا ہوتا کہ وہ عمل کب ہوگا۔ امام ابن تیمیہ کو جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ اس طرح دعا مانگتے تھے: اے ابراہیم کے معلم مجھے بھی سمجھا دے، اے سلیمان کو سمجھانے والے مجھے بھی سمجھا دے۔ یعنی جیسے کتنی طلب تھی، اللہ جسے انہیں سمجھایا تھا، جسے ان سے کام لیا تھا، ایسے مجھے بھی سمجھا دے، مجھ سے بھی ایسے ہی کام لے لے۔ تو کبھی بھی کسی بڑے کو دیکھے نا تو فوراً اس کو دیکھ کے دعا کیا کرے: اللہ جسے ان کو اتنا علم آتا ہے مجھے بھی آ جائے، اللہ جسے آپ ان سے اتنا کام لے رہے ہیں ایسے میرے سے بھی آپ ایسی کام لیں، میں بھی ایسے دین کے کام کروں، میری پوری زندگی دین کے لیے وقف ہو جائے، میرا ہر قدم تیری دین کی سربلندی کے لیے اٹھے۔ تو یہاں پر یہ سلف صالحین اس طرح سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنی دعا اتنی قبولیت، اور ساتھ ساتھ یہ سلف صالحین کا یہ کام تھا کہ دین کے معاملے میں جب انہیں کچھ سمجھ نہ آتا تو اہتمام کرتے استغفار کا، خوب گڑ گڑا کے معافیاں مانگتے، اللہ کے آگے جھک جاتے: اللہ میرا کوئی گناہ ہے جو میں بات نہیں سمجھ پا رہی، اللہ میرا کوئی گناہ ہے جو میں یہ نیک عمل نہیں کر پا رہی، اللہ میرے گناہ مجھے نیکیوں سے روک رہے ہیں، اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے تاکہ میں نیکیوں کی طرف بڑھ سکوں۔ یہ گناہ مجھے نیکیوں کی طرف قدم نہیں اٹھا رہے۔ کیسے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان کے گناہ اسے نیکی سے روک دیتے ہیں۔ فجر کی نماز، کہ فجر کی نماز مومن کی نشانی ہے۔ جب فجر کی نماز کے لیے مومن نہیں اٹھ پاتا، اپنے وجود کو نہیں اٹھا پاتا، تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ اس کے اوپر اس کے گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے جو اسے اٹھنے ہی نہیں دیتا۔ وہ چاہتا ہے بھی کہ میں نماز پڑھ لوں لیکن نہیں اٹھ پاتا۔ تو اس لیے جب کبھی فجر کی نماز رہ جائے خوب استغفار کرے، خوب اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگے، اللہ سے معافیاں مانگے: اللہ میرے گناہ نے میری فجر جو ہے آج نامہ کروا دی، میری فجر رہ گئی، اللہ مجھ پر رحم کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے دین کا رستہ آسان ہو جائے اور آپ کو قرآن و حدیث سمجھ آئے۔ تو مسلسل کوشش کرنی ہے نیک اعمال کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آج کل سے بہتر نہ ہوا وہ برباد ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آج کا جو دن میں گزار رہی ہوں تو آنے والا دن میرا اس سے بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا کہ جس کا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر نہ ہوا وہ برباد ہو گیا۔ ہر دن کوئی نہ کوئی عہد کرنا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی نیک کام شروع کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے آپ کی ابتدا کریں اور پھر عادت یہ ڈالیں کہ چھوٹی سی نیکی آپ نے شروع کی ہے نا اس میں ہمیشگی ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جس میں ہمیشگی ہو، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ضروری نہیں بڑے بڑے کام کریں، آپ چھوٹے اس کاموں سے اسٹارٹ کریں لیکن استقامت کے ساتھ۔ بس میں نے شروع کیا نا اور مجھے چھوڑنا نہیں ہے، بس میں روزانہ ایک حدیث پڑھوں گی، یہ مجھے چھوڑنا نہیں ہے، مجھے روزانہ ایک آیت پر غور و فکر کرنا ہے، یہ مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کام آپ شروع کریں تو اس سے کیا ہوگا، زندگی میں انقلاب آئے گا، زندگی کا ایک خوبصورت رخ پتہ چلے گا۔
ایک نیا آپ کا مقصد آپ کے دل میں پیدا ہوگا اور پھر زندگی کا مزہ جو آپ کو آئے گا وہ آپ خود محسوس کریں گی۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، کیا میں خیر کی طرف بڑھ رہی ہوں یا پیچھے ہو رہی ہوں، اپنا محاسبہ کرنا ہے، دلوں کا جائزہ لینا ہے اور مسلسل استغفار کرنا ہے۔ آیت نمبر 88۔ لیکن الرسول، لیکن رسول، والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، معاہو، ساتھ اس کے، جاہدوا، انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، ساتھ اپنے مالوں، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، لہم الخیرات، جن کے لیے بھلائیاں ہیں، یعنی کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کامیابی، کامیابی حاصل کرنا۔ فلاح کہتے ہیں ہل چلانے کو، جیسے کسان ہل چلاتا ہے نا، تو وہ جو ہل چلا رہا ہے، وہ جو محنت کر رہا ہے، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ زمین پھٹتی ہے اور اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ اس کی محنت کا پھل نکلتا ہے۔ تو فلاح پانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو محنت کرتے ہیں، مسلسل اسٹرگل، بیٹھتے نہیں ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ آگے بڑھتے ہی جانا، کچھ نہ کچھ کرنا، کیونکہ مومن سست اور کاہل نہیں ہوتا، مومن وقت کو ضائع کرنے والا نہیں ہوتا، مومن مسلسل کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بیٹھتا ہے نا تو اسے الجھن ہو جاتی ہے، اور جب محنت کرتا ہے اور جو تھک جاتا ہے نا تو اسے بڑا مزہ آتا ہے کہ آج تو بس مزہ آ گیا، میری کمر میں اتنا شدید درد ہو گیا لیکن لطف آ گیا کہ آج میں نے بہت کام کیا۔ فلاح پانے والے تو دو کردار ہمارے سامنے رکھے اللہ رب العالمین نے۔ ایک طرف منافقین، سست، کاہل، ہمیشہ پیچھے رہنے والے، بہانے، عذر پیش کرنے والے، مشکل میں ساتھ نہ دینے والے، اور دوسری طرف اہل ایمان، اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنی مال، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے پیش کرنے والے اور ہمیشہ آگے بڑھنے والے، کبھی پیچھے نہ رہنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں، سابقون الاولون میں شامل ہوتے ہیں۔ کبھی بھی نیکی کا موقع ملے بس کوشش کریں یہ نیکی مجھے کرنی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اور کر لے یہ مجھے کرنی ہے، مجھے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ایسے یہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مومن۔ تو آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جب انہیں دین کا کوئی کام دیا جاتا ہے تو وہ فوراً اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں اور بہت خوشی سے، بہت ذمہ داری سے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور آج آپ لوگ تیار رہیے گا، بہت ذمہ داریاں دے رہی ہیں۔ تو مومن کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ ذمہ داری ملنے پر وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بڑی گناہ گار ہوں، آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ مجھے یہ کام دے رہے ہیں، الحمدللہ۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ جسے اللہ اپنے دین کے لیے چن لے۔ اور منافق کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ چھپ جاتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ آپ ان سے کہہ دیں یہ کام یہ کر لیں گی۔ یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے، وہ نیکی کے کاموں سے پیچھے ہو جاتے ہیں اور خود محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یا تو آپ پہاڑ چڑھیں گے جو ہے تو مشکل، ورنہ پیچھے گریں گے، بیچ میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو پہاڑ چڑھنا پڑے گا۔ تو تیار ہو جائیں، ایک پہاڑ آپ کو چڑھنا ہے جس کی ذمہ داری میں نہیں، اللہ رب العالمین آپ کو دے رہا ہے۔ اور کام چوروں سے اللہ صلاحیتوں کو چھین لیتا ہے، یعنی ان کو موقع ہی نہیں دیتا کہ تم کچھ کرو۔ یہ تو وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنے دین کے لیے پسند کر لیتا ہے، اور منافقین سے اللہ تعالیٰ ہر خیر کی توفیق چھین لیتا ہے۔ لیکن ایمان والے، جہاد کرنے والے، اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے زندگی میں مسلسل اسٹرگل کرتے ہیں، ان کا یہی مشن ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کے بعد ایک نیکی کرنے کا انہیں موقع فراہم کرتا ہے، بھلائیاں کرنا ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ بس پہلا قدم آپ اٹھائیں گی، منزل پر آپ کو آپ کا رب پہنچائے گا۔ کامیابی ان کے مقدر میں ہوتی ہے جو محنت کرتے ہیں، کیونکہ محنت میں عظمت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا فلاح کے بارے میں، کسان خوب محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، سب سے پہلا مرحلہ زمین سے
فائدہ حاصل کرنے کا ہل چلانا ہوتا ہے، یعنی زمین کو نرم کرنا، پھاڑنا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ ذکر کیا کر رہا ہے؟ آپ کے دل کو نرم کر رہا ہے، آپ کے دل کو تیار کر رہا ہے کہ تجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ دیکھ کہ قرآن کی آیتیں تجھے کتنا حوصلہ دے رہی ہے نا، کتنا کچھ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ یہ دل ہمارے کو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے، یہ قرآن ہمارے دلوں کی زنگ کو دھو رہا ہوتا ہے۔ تو کسان کیا کرتا ہے؟ پہلے نرم کرتا ہے زمین کو، پھاڑتا ہے، پھر دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ بیج ڈالتا ہے۔ اور خیال رکھنا، یعنی کہ یہ سارا کام کر لیا، قرآن سیکھا آپ نے، قرآن آپ کے دل میں اترا، اب آپ جو ہے آپ کے دل میں ایک ایمان پیدا ہوا، وہ جو بیج پھوٹتا ہے اس سے کلیاں نکلتی ہے نا، تو آپ کے اندر ایمان پیدا ہو رہا ہے۔ اور وہ جب ایمان پیدا ہو گیا نا، وہ ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ بس وہ ہل چلایا، وہ پودے نکل آئے، وہ کھیتیاں نکل آئیں اور آپ چھوڑ دیں، جی نہیں، ابھی آپ نے ان سے فائدہ لینا ہے، اینڈ تک آپ کو اس کی کیئر کرنی ہے۔ فائدہ کیسے ہوگا؟ جب تک وہ پوری فصل پک نہ جائے، آپ نے اتنی اپنے ایمان کی کیئر کرنی ہے، جب تک آپ مضبوط ایمان والے بن نہ جائیں، آپ نے ڈٹے رہنا ہے، مسلسل کوشش کرنی ہے، مسلسل سیکھنا ہے، مسلسل غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ آپ نے لوگوں کو فائدہ دینا ہے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے کہ فصل کاٹنے سے پہلے اگر وہ سست ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ساری محنت رائے گا چلی جائے گی، آخر وقت تک آپ کو محنت کرنی ہے۔ فلاح کا ایک معنی اور ہے، فلاح وہ کامیابی ہے جو انسان اپنی محنت اور عمل کے نتیجے میں حاصل کرے۔ ہر کامیابی کامیابی نہیں ہوتی، کچھ بائی چانس بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ کیا؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی ٹکٹ آپ نے لیا، آپ کے تو بھائی لاٹری لگ گئی، اب آپ کو اتنا بڑی رقم مل گئی، تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی محنت کا پھل تو نہیں ہے نا، وہ آپ کو بائی چانس مل گیا۔ لیکن آپ جانتی ہیں جو ایسا ملتا ہے وہ ایسے ہی چلا بھی جاتا ہے۔ جو محنت کا پھل ہوتا ہے نا، در حقیقت وہی فائدہ دیتا ہے۔ تو محنت میں عظمت ہے، محنت اور عمل کے نتیجے میں ہی حاصل ہوتی ہے کامیابی۔ تو محنت کرنی ہے، محنت سے دل نہیں چرانا، محنت کے لیے خوب اپنے آپ کو تھکانا ہے، خوب تھکانا ہے، اور اس تھکن سے محبت کرنی ہے۔ یہ نہ سوچا کرو آج تو کلاس تھی، صبح سے لگی ہوئی تھی، تھک گئی، نہیں نہیں نہیں، اس تھکن سے محبت کرنی ہے کہ اللہ تیرے لیے آج میں تھکی، آج کی تھکن مجھے بڑی پیاری ہے، پورے ہفتے کی تھکن مجھے اتنی پیاری نہیں ہوتی، اللہ جی یہ 2 دن کی تھکن مجھے بڑی پیاری ہوتی ہے۔ جب میری کمر دکھ رہی ہوتی ہے نا کلاس میں بیٹھے بیٹھے، اس دکھی ہوئی کمر سے اتنا پیار ہوتا ہے مجھے کہ وہ تیرے لیے تھکی ہے۔ یہ فیلنگس جو ہوتی ہیں نا، یہ ہمارے ایمان کو احساس زندہ کرتی ہیں، ایسے ہمارے اندر جذبات پیدا کرتی ہیں کہ دل چاہتا ہے بہت کچھ کرنے کو۔ اور یہی مومن تھے، یہی صحابہ کرام تھے کہ جو ان کے اندر یہ احساسات تھے۔ پتہ چلتا ہے یہ دنیا آرام کے لیے نہیں ملی، اللہ نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی مشقتوں کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ زندگی امتحان ہے، اور امتحان میں تو کبھی بھی آرام نہیں کیا جاتا۔ ایسا ہو سکتا ہے آپ کے کالج کے امتحان ہو رہے ہیں، آپ سو جائیں، آپ آرام کریں، آپ تو فیل ہو جائیں گی۔ تو زندگی امتحان ہے، آپ کبھی بھی آرام نہیں کر سکتی۔ مومن تو آرام بھی کرتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ تھوڑی تھکن اترے، نیند پوری ہو، تو پھر سے اپنا مشن اسے پورا کیا جائے۔ مومن آرام کرتا ہے تو بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم بیٹری کو چارجنگ پہ لگاتے ہیں نا، تو وہ بس چارج ہونے کے لیے تھوڑا سا آرام کرتا ہے کہ میری چارجنگ پھر سے کمپلیٹ ہو، فل ہو جائے، پھر سے میں دوبارہ کام کروں۔ تو فلاح کامیابی امتحان دینے والوں کے لیے ہوتی ہے، آرام کرنے والوں کے لیے نہیں ہوتی۔ آرام کہاں ملے گا؟ آرام تو ہم جنت میں کریں گے انشاءاللہ، اور خوب آرام کریں گے انشاءاللہ۔ تخت پر بیٹھے، تکیہ لگائے، ایک دوسرے کو سلام دی، اور بہت سارے غلاموں کو آرڈر کہ اب یہ چاہیے انشاءاللہ۔ ابن قیم نے کہا جب مومن ذکر کرتا ہے یعنی دینی تعلیم، دینی کام، تو فرشتے اس کی جنت تعمیر کرتے رہتے ہیں۔ بہت اہم ہے لیکن، اور جب وہ ذکر چھوڑ دیتا ہے یعنی دینی کام، اس پہ غور و فکر، تو فرشتے بھی تعمیر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جہاں آپ نے کام چھوڑا وہاں فرشتوں نے کام چھوڑا۔ تو بس یہی تو باتیں تھیں جو صحابہ جانتے تھے، جو بیٹھتے ہی نہیں تھے، تھکتے ہی نہیں تھے، وہ جانتے تھے ہم یہاں جو کر رہے ہیں نا، وہاں ہمارے لیے کام ہو رہا ہے، وہاں ہمارے لیے تعمیراتی کام جاری ہے، ہمارے لیے محل تیار کیے جا رہے ہیں، ہمارے لیے درخت لگائے جا رہے ہیں۔
जन्नत मुफ्त खोरों की जगह नहीं, आराम पसंद सुस्त लोगों की जगह नहीं है। तो आज इसी वक्त से अहद करके उठिएगा कि मुझे आराम तलब नहीं बनना, मुझे सुस्त और काहिल नहीं बनना, क्योंकि मैंने सौदा किया है जन्नत का। और जन्नत बहुत एक्सपेंसिव जगह है जिसको हासिल करने के लिए बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और मैं करूँगी, बहुत मेहनत करूँगी इंशाअल्लाह। थकता इंसान दुनिया के लिए भी है, क्या खूब हो अगर उसकी मेहनतें थकन दीन के लिए हो, तो उससे क्या होगा, डबल अजर मिलेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। जैसे तकलीफ, बीमारी, गम, तंदुरुस्ती, मौत नेक को भी मिलती है और बद को भी मिलती है, मगर नेक इंसान को इन सब के बदले अजर मिलता है और बद नाफरमान को सज़ा के तौर पे। जिस मिसाल के तौर पे दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं ना, एक तो दीन का काम कर रहे हैं, दीन को सीख रहे हैं, क्लास में आ रही हैं, अल्लाह के लिए अपना वक्त दे रही हैं, मेहनतें कर रही हैं। एक वो है जिसमें दुनिया चाहिए, बाज़ारों में फिर रही हैं, फैशन से मतलब, इंजॉयमेंट, लाइफ को एंजॉय करना है, बस यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो ये 2 कैटेगरीज में आपके सामने मिसाल के तौर पर रखती हूँ। लेकिन आप ये भी जानती हैं कि इन दोनों के साथ ही दोनों हालात होते हैं, यानी मुसीबत भी आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनियादार को आती हो, नेकों पर भी आती है। नेकों के बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, उन्हें भी बीमारी आती है, उन्हें भी परेशानी आती है, उनकी भी औलाद को जुदाई का गम होता है, कभी कभी कोई गम, कभी कोई गम। गम दोनों पर आते हैं, फ़र्क सिर्फ एक होता है, एक पर नाराज़गी वाला गम होता है और एक पर मोहब्बत वाला गम होता है। एक के गम के बदले अल्लाह अजर लिख देता है और एक के गम के बदले अल्लाह अपनी नाराज़गी लिख देता है। तो क्या ही खुश नसीबी हो कि हम उन गमों के बदले अजर हासिल कर लें। मोमिन तो वो अल्लाह से इतनी मोहब्बत करता है कि मोमिन अगर एक जेब में हाथ डाले और कहे कि मेरी रकम कहाँ गई, तो इतनी सी तकलीफ पर भी अल्लाह ताला उसे अजर दे देता है, और दूसरे हाथ में वो जब हाथ डाले तो उसे उसकी रकम मिल जाए, यानी इतना सा गम। मोमिन तो वो होता है कि एक ठोकर भी लगती है ना तो अल्लाह उसके गुनाह झाड़ देता है, अल्लाह उसके लिए अजर लिख देता है। तो बस आप तालिब इल्म हैं, आप जिहाद कर रही हैं, आपकी हर तकलीफ के बदले इंशाअल्लाह अल्लाह अजर लिख रहा है। लेसन लिख लीजिए कि हमने क्या सीखा। 2 किरदार हमने तफसील से पढ़े, एक नाकाम और कामयाब। हमें कामयाब लोगों में शामिल होना है इंशाअल्लाह। कामयाबी मेहनत से हासिल होती है, मेहनत से घबराने वाले दुनिया और आखिरत में नाकाम होते हैं। आयत नंबर 89, अअद्दा तैयार कर रखा है, आला दर्जों के लिए अल्लाह खुद जन्नत तैयार करता है। अअद्दा अल्लाह ने लहुम इनके लिए जन्नातिन बागात को, तजरी बहती है, मिन तहतिहल अनहार, इनके नीचे से नहरें, खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, फीहा इसमें, ज़ालिका यही है, फौजुल अज़ीम कामयाबी बहुत बड़ी। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए एहतमाम भी खुद करता है। ये बिल्कुल ऐसी है कि आपको जिससे सबसे ज़्यादा प्यार होगा ना, बस आपको पता चल जाए आपकी बेस्ट फ्रेंड आ रही है, फिर देखें आपकी मेहनतें। ऐसी करती हूँ मैं भी ना, जब पता चल जाए मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रही है, फिर देखें मेहनत है, और बड़ी देर से, जितनी भी थकान हो रही हो कोई मसला नहीं है। तो अल्लाह अपने मोमिन बंदों से किसी मोहब्बत करता है। मोमिन का अंजाम, मुखलिस ईमान वाले जिन्होंने अपनी जान और माल सब अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। ऐसे आला दर्जे के मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने आला जन्नत तैयार की है, जिसे खुद अपने हाथों से बनाया है, जिसे जन्नत अदन कहते हैं, जिसमें खूब नेमतें, बागात, नहरें हैं और हमेशगी का घर है, जिसे ना कभी छोड़ने का कहा जाएगा और ना मौत आएगी। तो यही तो असल कामयाबी है। दुनिया के गमों को हमने कितना सह लिया, हम कितना जी लेंगे, छोटे से घर में, गुर्बत में, परेशानियों में, तकलीफ़ों में कितना जी लेंगे। साहबा ने तो सौदा जन्नत का किया था, इसलिए उन्हें फिक्र ही नहीं होती थी कि कल क्या खाएंगे, बल्कि उन्हें ये भी फिक्र ना होती थी कि शाम को क्या खाएंगे। वो तो एक एक खजूर पर खुश होते थे, एक खजूर मिल जाता खाते, अल्लाह का शुक्र अदा करते। वो तो नबी के जो रहमतुल लिल आलमीन हैं,
ان کی بیٹی کا بھی یہ حال تھا کہ بھوک سے بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی. اور کیا تھا، ان کی نظر تھی جنت کی طرف، اس لیے انہیں یہ بھوک بھی بڑی پیاری تھی. تو ہمیں اپنی بھوک سے، اپنی تندرستی سے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو دنیا کے یہ حقیر بنگلے، گاڑیاں، یہ کھانے، ہم اس کے اتنے طلبگار نہیں. ہمیں تو اعلیٰ چیزیں چاہیے، جنت کی اعلیٰ چیزیں، وہ محلات، وہ کھانے جو پاکیزہ، خوبصورت، بہت زیادہ مزین، جن کو اللہ نے کیا اور اپنے ہاتھوں سے کیا. لوگ کامیابی کی تلاشی میں مشرق و مغرب کا سفر کرتے ہیں، لیکن اصل کامیابی سے محروم رہ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ اصل کامیابی ہے کہاں. انہیں کامیابی کا، ہدایت کا رستہ پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ تو بھٹک رہے ہوتے ہیں اور اسی گمراہی میں انہیں موت آ جاتی ہے. سفر کتنا بھی مشکل ہو، کتنے بھی راستے کٹھن ہو، لیکن جب انسان کو یہ پتا ہو کہ منزل بڑی خوبصورت ہے تو اسے سفر میں آنے والی پریشانیاں غمگین نہیں کرتی. کبھی اگر زندگی میں آپ کسی ایسے سفر پہ گئی ہوں کہ آپ کو پتا چلے وہاں جا کے بڑا مزہ آئے گا، تو اب آپ کیسے بھی گئی ہیں، بسوں میں بھر کے گئی ہوں، چمچیوں میں بھر کے گئی ہوں، نانی کے گھر مزہ آنے والا ہے. تو اس طرح کی فیلنگز کہ آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں کتنی بھی مشکلات ہوں، ہماری نظر اگر جنت پر ہوگی نا تو یہ مشکلات ہمیں بہت تھوڑی لگیں گی. تو ہم نے کیا سیکھا 89 میں؟ سفر کی مشکلات اہمیت نہیں رکھتی جب منزل خوبصورت ہو. اصل کامیابی جنت کا ملنا ہے، نہ کہ دنیا کا ملنا. آیت نمبر 90، وَجَاءَ، اور آ گئے، مُعَذِّرُونَ، عذر کرنے والے. انذارا، عذر یعنی کہ جھوٹے عذر کرنے والے. من الاعراب، بدو، دیہاتیوں میں سے. عرابی کی جمع اعراب، وہ شخص جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہو، عرب میں رہتا ہو، عربی جانتا ہو، اور دیہاتی یعنی صحراؤں میں رہتا ہو، جنگل میں رہتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیہاتی، بدو. لیؤذنا، کہ اجازت دی جائے، لہم انہیں، وقعدا، اور بیٹھ گئے، الذین، وہ جنہوں نے کذبوا اللہ، جھوٹ بولا اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے. سیصیب، ان قریب پہنچے گا، الذین، انہیں جنہوں نے کفروا، کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، عذاب دردناک، بلا عذر، اللہ کی راہ میں نہ نکلنے والوں کا نشان. یہاں اشارہ ہے دیہات میں رہنے والے بدو یعنی کہ دیہاتیوں کا، دیہاتیوں کی طرف. پیچھے مدینے کے اندر رہنے والوں کی بات تھی جنہوں نے آ کے عذر پیش کیا. اب یہاں پہ کون آ کے عذر پیش کر رہے ہیں؟ جو دیہات میں رہتے ہیں، جو صحرا و جنگلوں میں رہتے ہیں. یہ دو قسم کے لوگ تھے. کچھ ایسے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے تو یہ اپنے اپنے دیہاتوں سے آ کر عذر بہانے کرنے لگے. اور دوسرے ایسے تھے جنہوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا، یعنی کہ وہ آئے نہیں، ایکسکیوز بھی نہیں کیا. تو یہاں بہانے کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. عرابی جو صحرا اور جنگلوں میں رہتے تھے، بدو، وہ انہیں اجازت دے دی جائے کہ وہ ان کاموں سے معذور ہیں. یعنی کیا کہا کہ اللہ کے نبی ہم نہیں آ سکتے، ہم بہت دور رہتے ہیں نا، ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں. یعنی ایک جگہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ مالدار آ کے بھی عذر پیش کر رہے ہیں، اب یہ غریب دیہاتی یہ لوگ بھی آ کے جو ہے عذر پیش کر رہے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں. مدینے والے اپنی آسائشوں کی وجہ سے عذر پیش کر رہے تھے، وہ ان آسائشوں کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. اور یہاں ان کے پاس آسائشیں نہ تھیں لیکن ایمان بھی نہیں تھا، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا، چاہے امیر ہو غریب ہو، لوگ عذر ہی پیش کرتے ہیں. کرنے والے آسائشوں میں تندرستی میں بھی کر لیتے ہیں اور نہ کرنے والے آسائشوں اور تندرستی میں بھی نہیں کرتے.
بات اصل کیا ہوتی ہے؟ دل کی. جب دل میں ایمان ہو تو تندرستی اور آسائشیں دونوں چیزوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم دل میں باقی رہتا ہے، اس کو پورا کرنے کا جذبہ رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے عذر کے سلسلے میں حجت تمام کر دی جس کی موت کو مؤخر کیا یہاں تک کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا. بخاری 6479. یہ حدیث جو ہے عذر پیش کرنے والوں کے لیے ہے. زندگی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے بہت بڑی، اور اس میں آنے والے موقع وہ اور بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ آپ کو موقع دے کہ یہ کلاس ہے، یہاں جا کے قرآن پڑھیں، یا یہاں پر جا کے آپ کچھ ٹریننگ حاصل کریں، اپنی آخرت کو سنواریں، یا اپنی نمازوں کی پابندی کر لیں، یا دین کو سیکھ لیں. تو عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی عمر آپ کے لیے بہت بڑا موقع ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی 60 سال کی عمر ہو گئی اس کے لیے تو کوئی عذر باقی نہیں رہتا، کیونکہ 60 سال کی عمر میں بہت لوگ آگے مل چکے ہوتے ہیں. آج آپ کی عمر کتنی ہے؟ 40 30 25 جتنی بھی ہے. تو آپ کو زندگی میں کتنے موقع ملے ہوں گے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کم عمری میں ہی زندگی ختم ہو جاتی ہے. لیکن برکت والی زندگی کہتے کس کو ہے؟ برکت والی زندگی اس کو کہتے ہیں جس میں نیکی کے مواقع زیادہ ملتے ہیں اور ہم نیکی کر لیتے ہیں. جتنے آپ نیکی کے کام کریں گی مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں برکت ہے، اللہ نے برکت ڈال دی. اور اگر آپ نے زندگی میں نیکیوں کے کام نہیں کرے، قرآن کو نہیں سیکھا سمجھا عمل نہیں کیا، تو آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہے. یہ برکت ہی تو تھی. 7 بن معاذ کو جنت میں لے گئی. کتنے سال؟ 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 36 ایئر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. 6 سال میں اسے کیا عمل کیے کہ آسمان سے فرشتے ان کے لیے نازل ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان کو جنت کی بشارت دی کہ 7 جنت میں ہیں. یہ عمل ہی تو تھے جو ان کو جنت میں لے گئے. تو عمر چاہے 30 ہو 50 ہو 60 ہو، برکت اصل میں نیک عملوں کی وجہ سے ہوتی ہے. جتنے نیک عمل ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی زندگی میں برکت اور اللہ کی رضا ہوگی. ہم نے کیا سیکھا؟ مشکل ہو یا آسانی، نیکی کے کاموں سے نہیں رکنا، نیکی سے بچنے کے بہانے نہیں بنانے بلکہ نیکیاں کرتے ہی چلے جانا ہے. آیت نمبر 91. لیسا نہیں ہے. اب ذکر ہے حقیقی معذور لوگوں کا جن کے واقعی عذر سچے تھے. الضعفاء ضعیفوں پر، ضعف سے ضعیف کمزور ناتمام، ولا اور نہ المرضى مریضوں پر، مرض سے، ولا اور نہ الذین ان پر جو لا یجدون نہیں وہ پاتے، وجد سے اجداد آبا و اجداد، ماں وہ چیز جو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق خرچ کرنا، حرج کوئی حرج، اذا جب نصحو وہ خیر خواہی کریں، نصحو نصیحت سے، للہ واسطے اللہ کے ورسولہ اور اس کے رسول کے، ماں نہیں ہے علی المحسنین احسان کرنے والوں پر، من سبیل کوئی پکڑ، واللہ اور اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے. 91. حقیقی معذوروں کو رخصت، جو کمزور ہیں، ضعیف، بیمار، معذور یعنی اپاہج، کچھ خرچ نہیں کر سکتے یعنی کہ غریب، ان سے کوئی پوچھ نہ ہوگی، ان کی کوئی پکڑ نہیں کیونکہ ان کے عذر سچے ہیں. اگر وہ جہاد پر نہیں گئے تو ان کی کوئی پکڑ نہیں، یعنی ان کو رخصت دی جا رہی ہے کیونکہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے کہ کون واقعی مجبور تھا. لیکن شرط ہے. شرط کیا رکھی؟ ان کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت ہو اور وہ خیر خواہ ہو. ظاہری باطنی طور پر اللہ رسول کے ساتھ ہوں، خلوص رکھتے ہوں دل میں، تو اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے، خلوص کو دیکھتا ہے کہ یہ جو آج کلاس میں نہیں آئی واقعی یہ حقیقت میں مجبور تھی، یہ چاہتی تھی، اس کا دل بہت تھا
لیکن حقیقی عذر تھا. تو ایسا نہیں کہ ہر چھٹی کرنے والی جھوٹے عذر پیش کر رہی ہو یا چھوٹی موٹی باتوں پر گھبرا گئی ہو. تو یہاں پر یہی بات ہے کہ ان کے جو عذر تھے وہ واقعی حقیقی تھے. اشارہ کس کی طرف ہے؟ ام مکتوم جو نابینا تھے. ٹھیک ہے، نام لکھ لیا. اور عمر بن الجموع کی طرف بھی اشارہ ہے جو اپاہج تھے، ایک ٹانگ نہیں تھی ان کی. یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بھی لے چلیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کیسے جائیں گے، آپ تو اپاہج ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا. یہ ام مکتوم سے کہا جا رہا ہے، ابھی ام مکتوم کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا، یعنی آگے نہیں بڑھ سکتے، دیکھ نہیں سکتے کچھ بھی. تو کیا پتہ چلا، جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کے حقیقی عذر بھی انہیں اس لائق وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی وجہ سے ہم رک جائیں، وہ پھر بھی آ جاتے ہیں، وہ پھر بھی ہمت کرتے ہیں. تو انہوں نے ہمت کری. تو جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے بتایا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اور وہ چھوٹے سے چھوٹے کام پر بھی راضی ہو جاتے، جو دیکھتے نا کہ بس ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، چلو کچھ تو کریں، نہ کرنے سے تو بہتر ہے میں جھنڈا لے کے کھڑا ہو جاؤں گا. تو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے لیے اپنی کون سی خدمت پیش کی. دوسرے کون ہے؟ حضرت عمر بن الجموع جو لنگڑے تھے، پاؤں نہیں تھے، پھر بھی آئے اور جانے کا کہا. آپ سے فرمایا کہ آپ معذور ہیں، سفر بہت دور کا ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ اللہ نے آپ کو معاف کر رکھا ہے. وہ کہنے لگے میں اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ لنگڑاتا لنگڑاتا جہاد کروں اور لنگڑاتا لنگڑاتا جنت میں داخل ہو جاؤں. سبحان اللہ. یہ کیا چیز ہے جو اندر سے اٹھاتی ہے؟ یقین اور ایمان ہے. کوئی اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی. ایمان والوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. ان کے جذبات، ان کا یقین، ان کی محبت ان کو اتنا طاقتور کر دیتی ہے کہ وہ اپنی ہر کمزوری کو، بیماری کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ پیروں میں درد ہے، سوری نہیں آ سکتی، کمر میں درد، نزلہ بخار. لیکن الحمدللہ اب تو ہماری کلاس میں بڑی استقامت ہے. ہماری آج ایک اسٹوڈنٹ اپنی ٹیبلٹ کھا کر آئی بخار کی حالت میں، ماشاءاللہ اللہ جزا خیر دے. تو جتنی تکلیف ہوتی ہے نا، یہ یاد رکھیں کہ ڈبل اجر ملے گا. کلاس میں آتے ہوئے آزمائشیں آ رہی ہیں، ان کا سامنا کریں، ڈٹ جائیں، مجھے ہمت کرنی ہے. آج تو اللہ مجھے بڑا اجر دینے والا ہے، جبھی تو یہ مشکل ہے. تو لیسن کیا ہے؟ یقین اور ایمان راضی کی رکاوٹ دور کر دیتا ہے. تکلیف کو، پریشانی کو مقصد حیات کی رکاوٹ نہیں بنانا. آیت نمبر 92 بہت خوبصورت آیت ہے. ولا اور نہ الذین ان پر جو اذا ما جب بھی آتو کا وہ آئے آپ کے پاس لتحملہم تاکہ آپ سوار کریں گے. قلتا کہا آپ نے لا اجدو نہیں میں پاتا ماں وہ جو احملکم میں سوار کروں تمہیں علیہ جس پر تولوا وہ پلٹ گئے وَأَعْيُنُهُمْ اور آنکھیں ان کی تفیدو بہہ رہی تھی فیض سے، کسی چیز کا آسانی سے جاری ہونا. پایا سا من الدمع آنسو سے. دم کس کو کہتے ہیں؟ دمع آنسو کو. حزنا غم کی وجہ سے. اللہ کے نہیں یجدو وہ پاتے ماں جو ینفقون وہ خرچ کر سکے. یہ ہے مومن کا غم. مومن کا غم یہ مسلمانوں کے دوسرے گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں نہیں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سواریاں نہیں تھیں، یعنی جو تھی وہ دے چکے تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریاں پیش کرنے سے معذرت کی، جس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ مخلص مسلمان تھے جو معقول عذر رکھتے تھے. یعنی کہ کیا عذر تھا ان کا؟ کہ سواریاں نہیں ہیں، سفر بہت دور ہے، کیسے جائیں گے آپ چلے جائیں، کہنے دیں.
لیکن رونے لگے، انہیں بڑا صدمہ ہوا. اور اللہ تعالیٰ جو باطی ظاہر اور باطن سے باخبر ہے، ان کو جہاد میں شرکت سے مستثنا کر دیا، یعنی ان کے لیے رخصت دے دی. لیکن یہ غم سے روتے کہ ہم جہاد پر نہیں جا پا رہے. یہ تھا جذبہ ان لوگوں کا. یہ بالکل وہی کیفیات تھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب جنگ پر جا رہے تھے تو کتنے سارے چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے بھی آ کے اپنے ایڑیوں کو اٹھا کے دکھا رہے تھے کہ ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں. اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے کہ تم چھوٹے ہو، تم نہیں جا سکتے. یہ تھا جذبہ ان لوگوں کا. کیا جذبہ تھا ان لوگوں کا کہ اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ بس ہمیں اپنے دین کے لیے کچھ کرنا ہے، چاہے ہم کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں، ہم کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، مجھے اپنا حصہ ڈالنا ہے، میں بھی اپنے دین کے لیے، اپنے رب کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذورین کے بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا، تمہارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پر بھی چلتے ہو تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں. صحابہ نے کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہ مدینے میں بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عذر نے ان کو وہاں روک دیا ہے، یعنی ان کا دل بہت چاہتا ہے، وہ تڑپ رہے ہیں یہاں آنے کے لیے، مجبور تھے، عذر کی وجہ سے وہ وہاں رک گئے، لیکن اللہ نے تمہارے برابر ان کو اجر دیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. یعنی کوشش آپ کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. اگر نہیں آ پاتی اللہ پر چھوڑ دیں، لیکن کوشش مکمل کرنی ہے کہ بس مجھے دین سیکھنا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے. یعنی کہ بعض کے پاس جو ہے عذر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی عذر پیش کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے رہ جائیں. لیکن بعض کیا چاہتے ہیں کہ جی نہیں، ہمیں تو آگے بڑھنا ہے. اور یہ کس بات پہ رو رہے تھے کہ ہمیں اللہ کے نبی اپنے ساتھ لے کے نہیں جا رہے. کہاں جا رہے تھے اللہ کے نبی؟ پکنک پہ جا رہے تھے؟ نہیں نا، اللہ کے نبی جانوں کو قربان کرنے جا رہے تھے. اللہ کے نبی ایسی جگہ جا رہے تھے یہاں پہ لشکر بہت بڑا تھا، جن کے پاس اسلحہ بھی بہت تھا، بڑے خطرات تھے، بڑا دور کا سفر تھا، شدید گرمی تھی، بڑی مشکلات تھیں. ان مشکلات کو میں آپ کو سب بتا چکی ہوں. اس کے لیے رو رہے تھے. میں اور آپ کس کے لیے روتے ہیں؟ دیکھا وہ چلی گئی پکنک پہ، مجھے پوچھا نہیں، ہمیں تو رونا آ جاتا ہے. گاڑی کی تھی، ہمیں نہیں لے کے گئے. ہاں مالی نے نہیں بلایا مجھے، بارات میں دیکھو پوچھا ہی نہیں. ہمیں تو ان باتوں پہ رونا آ جاتا ہے. ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. چاچی لگتی ہوں میں، مامی لگتی ہوں میں. یہاں پہ ہمیں اتنا غصہ آتا ہے کہ ہم اپنی میاں کے سامنے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہو گیا. دنیا کے لیے آنسو ہمارے پاس بہت ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ لو جی، یہ تو بڑی ناانصافی ہو. یہ لوگ کبھی دنیا کے لیے نہیں روتے تھے، یہ آخرت کے لیے رونے والے تھے. ان کی آنکھیں جب نم ہوتی تھی، جب بہتی تھی تو اللہ کی محبت میں بہتی تھی. آج ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا روتے ہیں اور چہرے کو سرخ کر لیتے ہیں. کبھی اللہ کے لیے آنسو بہائے، کبھی اللہ کے لیے ہم اتنا روئیں کہ ہماری آنکھیں سوچ رہی ہوں رو رو کے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کبھی اللہ کے لیے ہم نے یہ جذبات رکھے جو خنسا میں رکھے. کیا تھے ان کے جذبات؟ کہ اپنے بیٹوں کو کہا کہ بیٹا دیکھو سینے پہ وار کھانا ہے، میں یہ نہ دیکھوں کہ تمہاری کمر میں کسی نے وار کیا، میں تمہیں بھاگتا ہوا نہ دیکھوں، تمہیں ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. یہ جذبات انہوں نے اپنے بچوں کے ابھارے، ان کو بھیجا. اور جنگ میں جو ہے ان کے بچے بھی شریک، ان کا شوہر بھی، ان کا بھائی بھی. اور بس جنگ سے تھوڑی سی دور سجدے میں کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں کہ اللہ اسلام کو غالب کرنا، اللہ اسلام کو غالب کرنا. آنے والے نے خبر دی اللہ کی بندی تیرا بھائی شہید ہو گیا. انا للہ پڑا، دکھ ہوا، لیکن کہا بتائیں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. آنے والے نے خبر دی کہ اللہ کی بندی تیرا بیٹا شہید ہو گیا. انا للہ پڑا. دیگر کو گوشہ علیحدہ ہونے کوئی چھوٹی بات ہے؟ ہم تو پاگل ہو جاتے ہیں ان کی بیماری پر، بخار میں نہیں دیکھ سکتے. لیکن اس وقت انہوں نے صبر کیا. تو کیا پوچھا؟ اللہ کے نبی کے بارے میں بتائیں وہ خیریت سے. آنے والے نے دوسرے بیٹے کی بھی خبر دی، تیسرے بیٹے کی بھی خبر دی. ہم تو جان سے ہی چلے جائیں، ہم تو مر ہی جائیں کہ یہ کیا ہو گیا. ہم تو بولے بھائی جی چھوڑے دین، میرے بچے سب جا رہے ہیں، سب کو واپس لے کر آ جائیں، ہمارے تو ایمان اتنے کمزور ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا کیا ہے. آنے والے نے کہا آپ کے شوہر بھی شہادت حاصل کر چکے. دیکھو تکلیف تو بہت ہوئی، جسم لرز تو اٹھا ان کا، لیکن ہمت کی انہوں نے. انہوں نے کہا اللہ کے پاس گئے، اللہ مجھے اس کا اجر دے گا. مجھے بتائیں میرے نبی کا کیا ہے. بتاتے ہیں کہ یعنی کہ
جنگ کے بعد وہ جب گئی ہیں میدان جنگ میں، لاشیں ان کے بیٹے کی بھی ہیں، ان کے شوہر کی، ان کے بھائی کی بھی ہیں، انہیں فکر کیا کہ میرے نبی کے بارے میں بتا، کیونکہ ایک افواہ اڑی تھی کہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے، اور اس وقت مصعب بن امیہ شہید کیے گئے تھے جو اللہ کے نبی سے بہت مشابہت رکھتے تھے، یہ جنگ احد کی بات میں انہیں یہ غم تھا کہ اللہ کے نبی کو اگر کچھ ہوا تو دین اسلام اس کا کیا ہوگا. انہیں یہ غم، اتنا بڑا یہ غم تھا کہ وہ اپنے غموں کو بہت چھوٹا سمجھ رہی تھی. تو کیا آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہماری بھی تو ہماری فیملی سب کچھ ہے، ہم اپنی فیملی کے لیے گناہ بھی کرتے ہیں، ہم اپنی فیملی کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بس مجھے بتائیں میرے نبی کہاں ہیں. اور اس حالت میں یہ الفاظ بتائے جاتے ہیں، جملے بتائے جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا، اور ایسا کور کیا ہوتا. کہنے والے نے کہا کہ اتنی شدید گرمی ہے، اللہ کی بندی حجاب تو چھوڑ دے اپنا. اس نے کیا کہا تھا، میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ کے گئے، میں اپنا حجاب کیوں چھوڑ دوں. اللہ اکبر، یہ تھے ان کے ایمان. ہم ایسے کیوں نہیں ہیں؟ ہم وقتی ایماندار کیوں بنتے ہیں؟ ہم وقتی جذباتی ہوتے ہیں، پھر ہمارے جذبات ایک دم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. دعا کیا کرتے ہیں، اللہ ہمارا بھی دل ایسا کر دے جیسے ان کے دل تھے. اللہ ہمارے اندر یہ ایمان پیدا کر دے جو ان کے اندر ایمان تھے. یہ کتنا تجھے چاہتے تھے اللہ، میں آپ کو اتنا کیوں نہیں چاہتی. ان کے لیے سب سے پہلے آپ تھے اللہ جی، میرے لیے تو یہ دنیا سب سے پہلے، میرے بچے سب سے پہلے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم کامل ایمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ اور اس کا رسول تمہارے ماں باپ بہن بھائی تمہاری جان مال سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. ہمارے تو سب سے بعد میں آتے ہیں. تو یہاں پر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی غم دکھائے دنیا کو. تو مجھے اور آپ کو بھی غم پالنا ہے، مجھے اور آپ کو بھی اس غم کو لے کے چلنا ہے کہ میرے دین کو کوئی آنچ نہ آئے، میرا دین کہیں کمزور نہ پڑ جائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میرے ساتھیوں نے مجھے سواری لینے کے لیے بھیجا، یہ جگہ تبوک کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں بھیجا. میں آپ کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری کا تقاضا کیا. آپ نے فرمایا واللہ میں تمہیں کوئی سواری نہ دوں گا. آپ اس وقت غصے کی حالت میں تھے. کیوں؟ کیونکہ منافقین آتے بار بار عذر پیش کرتے، میں اس وجہ سے نہیں جا رہا اور چلے جاتے، میں اس وجہ سے نہیں جا رہا میں چلے جاتے. تو ظاہر ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے، فطرت کی چیز ہے کہ انسان اپسیٹ ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے، اتنا دور جانا ہے، ایک ایک فرد ہمارا بہت قیمتی ہے اور آنے والے آگے منع کر کے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے غصے میں قسم کھا لی اور کہا واللہ میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا. اب یہ ابو موسیٰ اشعری جو ہے انہیں فکر لاحق ہو گئی، غمگین ہو کر واپس آئے اور اپنے ساتھیوں کو انکار کی اطلاع دی. ان کو ایک غم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری نہیں دے رہے، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ مجھ سے خفا ہیں، یعنی آپ نے موسیٰ سے بات کی تھی. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے سنا کہ بلال مجھے پکار رہے ہیں. میں نے جواب دیا ہاں میں ادھر ہوں، کیا بات ہے؟ بلال کہنے لگے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں. میں خدمت حضور میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ فرمایا یہ اونٹ کے جوڑے ہیں، 6 اونٹ لے لو اور اپنے ساتھیوں سے کہنا کہ اللہ کے رسول نے سواری کے لیے دیے ہیں. حضرت ابو موسیٰ انہوں نے کہا آپ نے تو سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی کہ واللہ میں تمہیں کوئی سواری نہ دوں گا. آپ نے فرمایا جب مجھے بہتر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں وہ کام کر لیتا ہوں اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں. لیکن یہاں سے ہمیں 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہی کہ ہوتا ہے وقتی طور پہ انسان کبھی اپسیٹ ہوتا ہے تو کچھ ایسے کہہ دیتا ہے، تو یہ بھی سوچنا چاہیے انہوں نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ. ان کی اچھی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اللہ کے نبی کیا ان کی ذات تھی، کیا بلند مرتبے والے تھے. اللہ کے نبی نے اس وقت کہا تو کیا کہا کہ ایسی چیزوں پہ کوئی قائم تھوڑی رہنا چاہیے، کفارہ دے دینا چاہیے. غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تھی. پھر یہ دیکھیں کہ نیکی کے کام میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا اور کوشش کرنی ہے کہ ہر نیکی کا موقع اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اور اگر کوئی نیکی کا موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو فکر کرنی ہے، رو کے اللہ سے دعا مانگنی کہ اللہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے یہ نیکی مجھ سے رہ گئی. تو کیا سیکھا؟ مجھے دیکھنا ہے میرا غم کیا ہے، دنیا اور آخرت. دنیا ہونے پر روتی ہوں یا آخرت ہونے پر روتی ہوں، میں دنیا کی حریص ہوں یا آخرت کی حریص ہوں. ان آیت میں 2 کردار دکھائی دیے، میرا شمار کس میں ہو رہا ہے. آیت نمبر 93 انما بے شک سبیلو پکڑ تو ان کی ہے، علی الذین ان پر ہے جو یستأذنونک
اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، وہ حالانکہ وہ اغنیاء غنی ہیں یعنی کہ مالدار ہیں، ردو وہ راضی ہو گئے بأن یکونوا کہ ہوں وہ مع الخوالف پیچھے رہنے والیوں کے، یعنی عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، وطبع اور مہر لگا دی، طابع عین کسی چیز کی انتہا ہو جانا، انتہا پر پہنچ جانا اور پھر اس پر مہر لگا دینا، حد قائم کر دینا۔ اللہ نے علی قلوبہم کے دلوں پر فہم بس وہ لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ پیچھے کیا بات ہو رہی تھی؟ شرک کی، یفقہون وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ علم نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کا کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ منافق اپنا نقصان نہیں جانتے، یہ منافقین ہیں جن کا تذکرہ آیت نمبر 86 87 میں گزرا ہے، یعنی یہی مضمون ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں 86 میں اور 87 میں۔ یہاں دوبارہ ان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ جہاں پہ دوبارہ ان کا ذکر مخلص مسلمانوں کے مقابلے میں ہوا ہے کہ دیکھو ایک لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، ایک گروپ ایسا ہوتا ہے اور ایک گروپ ایسا ہوتا ہے۔ انسان جب کسی چیز کو غیر اہم سمجھتا ہے تو اس کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ دین کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، جب انسان کے دل میں نیکی کی خدمت، دین کے لیے قربانی کرنا ایسے کوئی شوق نہیں ہوتا تو آہستہ آہستہ یہ چیز اس کے لیے غیر اہم ہوتی چلی جاتی ہے، اور بھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے درمیان اور اس کے دین کے درمیان بہت طویل راستہ بیچ میں آ جاتا ہے، یعنی بہت دوری ہو جاتی ہے۔ تو موقع جب بھی ہاتھ سے ملے اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں، بلکہ موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اصل میں بات ہوتی ہے ساری شوق کی، محبت کی، ایمان کی، جذبے کی، اور جب یہی چیزیں نہ ہوں تو پھر اللہ کا ہر حکم بوجھ لگتا ہے، مشکل لگتا ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ ہم کس کو کتنا درجہ دیتے ہیں۔ روشنی اندھیرے سے پہچانی جاتی ہے، اسی طرح مخلص مسلمان منافق سے پہچانا جاتا ہے۔ اعتراض تو ان سے ہے، یعنی یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اعتراض تو ان سے ہے، پکڑ تو ان کی ہے، ناراضگی تو ان سے ہے جو آپ سے اجازت لیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ غنی ہیں، مالدار ہیں، صحت مند ہیں، جوان ہیں، یعنی بے نیاز ہیں ہر چیز سے، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے۔ تو یہاں پر یہ ایک طرح کا گویا طنز بھی ہے کہ تم نے کیا پسند کیا، جوان مردوں کے ساتھ جانا پسند نہ کیا، بلکہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھنے پر تم راضی ہو گئے۔ مرد کی مردانگی کیا ہوتی ہے؟ وہ مردوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے لشکروں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، اسی کو تو مرد کہتے ہیں۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھنا پسند کیا، تم اتنے کمزور تھے، عورتوں کے مانند۔ اللہ نے مرد کو تو بڑا طاقتور بنایا ہے۔ پھر بات ہوئی لا یعلمون، فہم لا یعلمون، ان کو معلوم ہی نہیں ان کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک سچویشن ہے کہ انسان کو یہی نہ پتا ہو کہ ہمارا نقصان ہو گیا ہے۔ ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا نقصان ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ میرا نقصان ہوا ہے، تو پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ اس نقصان کی بھرپائی کرتی ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ چیز جو غلط ہو گئی، ٹوٹ گئی ہے، اس کو جوڑنا ہے یا دوسری لے کر آنا ہے۔ لیکن جب پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا نقصان ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جس نقصان کا پتہ ہی نہیں ہے اس نقصان میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا،
نقصان پہ نقصان، اور پھر نقصان ایسی طرف لے جائے گا کہ جس کا سامنا آپ کو بڑے بڑے پہاڑوں سے کرنا پڑے گا، جن سے ٹکرانا بڑا مشکل ہے، جن سے آپ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ تو نقصان کا ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے، آگے ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ نہ صرف دنیا میں ان کو رسوائی ملنے والی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین آخرت میں بھی ان کے ساتھ جو کرے گا، جو ان کا انجام ہوگا، یہ اس سے بے خبر ہے۔ تو یہ اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ یہ سفر وہی کر سکتے ہیں جو پیچھے نہیں رہتے۔ جس طرح منزل پر پہنچنے کے لیے ہر سیڑھی پر قدم رکھا جاتا ہے اور منزل ملتی ہے، اسی طرح یاد رکھیں اگر آپ اپنی منزل پر پہنچنا چاہتی ہیں تو کسی بھی سیڑھی سے اگر آپ غافل ہو گئی تو نیچے گر جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے کلاسز جوائن کیے تو ایک سیڑھی بھی نہ چھوڑیں، ایک کلاس بھی نہ چھوڑیں، ورنہ آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گی۔ وائس جب ہماری جاتی ہے تو ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے، تو اس میں بہت کچھ کٹ کر دیا جاتا ہے، خاص طور پہ وہ جو ہم عام طور پہ اپنے الفاظ میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو آپ بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کو منزل پر پہنچنا ہے تو ساری سیڑھیاں چڑھنی ہوں گی تاکہ آپ کہیں گر نہ جائیں۔ تو لیسن کیا ہے؟ یہ 10 سپارے میری زندگی کا خوبصورت سفر تھا، بہت کچھ سیکھا، اپنے بڑے عیب نظر آئے، اور اس آیت نے تو مزید مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ نقصان ہو جائے اور نقصان کا علم نہ ہو۔ مجھے دیکھنا ہے میرا نقصان کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آج کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حصے کتنے بھی پڑھ لیں، علم کتنا بھی حاصل کر لیں، علم پکا کب ہوتا ہے؟ علم اس وقت تک پکا نہیں کر سکتے، سیکھ نہیں سکتے، آپ اچھے طالب علم نہیں بن سکتے جب تک اس علم کو آگے نہ پہنچائیں، دوسرے کو نہ سکھائیں۔ تو پھر کیا انتظار ہے؟ 10